السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ خانقاہ محبوب اولیاء کے تہواری اجتماع میں آنے والے تمام مرید اور معتقد، آج کیونکہ یہ ربیع الثانی کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے، اس کو ہم عرفی انداز میں 11ویں شریف کا مہینہ کہتے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اگر زندگی رکھے تو آنے والے اتوار کو ہم بڑے پیر پیران پیر سرکار سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کے عرس کی محفل بھی منائیں انشاءاللہ۔ تو آج جو ہے میرا ٹاپک شان اولیاء اللہ ہے، کیونکہ یہ مبارک مہینہ ہے، اس میں ولیوں کے سردار کا عرس مبارک رہتا ہے، تو میں نے ٹاپک لکھا ہے شان اولیاء اللہ، کیونکہ ہم نسبتی ہے بزرگوں کے اور عقیدت مند ہے، تو اس کے متعلق کچھ باتیں آج میں آپ کے سامنے ولایت کی قسمیں کیا ہے اور اولیاء اللہ کے جو درجات قرآن اور احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ بزرگان دین اولیاء کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جو نسبت رکھتے ہیں، تو کسی کہنے والے نے کیا خوب یہ بات کہی کہ میں کچھ بھی نہیں لیکن اتنی تو حقیقت ہے، خطرہ ہی صحیح مجھ کو دریا سے تو نسبت ہے۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یا غوث تجھ سے در سے سگ سے ہے نسبت مجھ کو، اور میرے گلے میں بھی ہو دور کا ڈورا تیرا، اور اس نشانے کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک رہے میرے گلے میں پٹا تیرا۔ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ تو بزرگوں سے نسبت بہت کمال کی چیز ہے، اور یہ بھی بات سن لیجئے، عالم ارواح میں روحوں کی دنیا جس کو عالم ارواح کہتے ہیں، اور اس کا ذکر قرآن پاک میں سورہ آل عمران میں موجود ہے۔ تیسرے پارے میں اگر رکوع نمبر 17 اگر ہم پڑھیں گے تو وہاں پر اس رکوع میں
عالم ارواح کا ذکر موجود ہے، کیونکہ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں، یہ روح کی دنیا، یہ کیا بات کر رہے ہیں بھائی، یہ بات تو ہر بات اہل سنت و جماعت قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہی بتاتا ہے۔ تو قرآن میں سورہ ال-عمران رکوع نمبر 17 میں وہاں پر جو ہے آپ پڑھیں گے تو وہاں پر عالم ارواح کا ذکر ہے، جس کو آیت میثاق بھی کہتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں سے وعدہ لیا۔ تو یہاں پر اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے یہ بات ہمارے بزرگان دین نے اپنی کتابوں میں لکھی، فرمایا کہ عالم ارواح میں جب روحوں کی دنیا میں جس وقت سب کی روح، آپ کی ہماری روح عالم ارواح میں تھی، تو جس وقت آپ کی روح جن جن روحوں کے قریب تھی عالم ارواح میں، روحوں کی دنیا میں، جس وقت آپ کی روح جن جن روحوں کے قریب تھی اور جن جن روحوں سے وہ مانوس یعنی اس کا دوستانہ تھا، قرب قربت تھی، تو دنیا میں آنے کے بعد پھر وہ روحیں آپس میں یا تو دوست بنتے ہیں یا تو رشتہ دار بنتے ہیں، اور یہی معاملہ جو عالمی ارواح میں جو آپ کے دوست جن سے آپ محبت کرتے تھے، دنیا میں آنے کے بعد بھی پھر وہ روح آپ کے کدھر کبھی بھی وقت ہو لیکن وہ جو ہے وہ روح ان سے ملاقات کرتی ہے، ان سے دوستانہ کرتی ہے، ان سے نسبت رکھتی ہے۔ تو اس روایت سے پتہ چلا کہ ہم عالم ارواح میں ہماری روحیں الحمدللہ بزرگوں سے محبت کرنے والی تھی، اولیاء اللہ سے محبت کرنے والی تھی، دنیا میں آنے کے بعد بھی ہمیں بزرگوں سے محبت ہے اور اولیاء اللہ سے محبت ہے۔ تو اصل یہ وہاں سے جڑے ہوئے کنیکشن ہوتا ہے، اس کو آپ سمجھیں، یہ کنیکشن وہاں سے ہوتا ہے۔ اگر کوئی محبت نہیں کرتا اور اولیاء اللہ سے ان کے قریب نہیں جاتا تو سمجھتا ہے کہ بھائی تیرا کنیکشن شروع سے کٹا ہوا ہے ان بزرگان دین سے۔ تو عالم ارواح کی بات بھی ذہن میں رکھیے آپ۔ اور یہ اولیاء اللہ، ان کا ذکر قرآن پاک میں یہ ہر دور میں رہے ہیں، بزرگان دین ہر دور میں رہے، چاہے وہ دور کسی نبی کا ہو، ہر دور میں رہے ہیں، چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام کا دور ہو، ابراہیم علیہ السلام کا دور ہو، ہر دور میں اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو کچھ وفادار اور سچے لوگوں کو ضرور عطا فرماتا ہے۔ تو ہر دور میں بزرگان دین رہے اور قرآن پاک میں پھر ان کا ذکر بھی موجود ہے، جیسا کہ سورہ نمل میں سلیمان علیہ السلام کے دور کے بزرگ آصف بن برقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر موجود ہے۔ قرآن میں بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر موجود ہے۔ قرآن میں اصحاب کہف کے جو عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے وہ جو 7 ولی تھے ان کا ذکر بھی قرآن پاک میں موجود ہے۔ اگر آپ بخاری شریف اٹھا کر دیکھیں گے تو صحیح بخاری میں حضرت سیدنا جریج رحمۃ اللہ تعالی کا ذکر ہے، جو حضور نے اس ولی کا واقعہ خود سنایا تھا۔ بخاری شریف میں حضرت جریج کا واقعہ خود حضور نے سنایا تھا۔ اس سے پتہ چلا اولیاء اللہ کا ذکر کرنا میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے۔ تو حضرت جریج کا واقعہ قرآن پاک حدیث پاک میں بخاری شریف میں موجود ہے، اور قرآن حدیث میں اولیاء اللہ کے واقعات موجود ہیں۔ لیکن ایک اور بات بھی یہاں سن لیجئے، نبی ولی جو ہے نبوت کا سایہ ہوتا ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ فتوح الغیب میں سرکار غوث اعظم نے یہ بات بولی، ولی نبوت کا سایہ ہوتا ہے، نبی کا سایہ نہیں ہوتا، ہمارے نبی کا سایہ نہیں تھا، لیکن یہاں مطلب کیا ہے؟ نبوت کا سایہ ہوتا ہے ولی۔ تو جس دور میں جس شان والا نبی ہوگا تو اس کا ولی بھی، کیونکہ اس کا ولی نبوت کا مظہر ہوتا ہے، سایہ ہوتا ہے، تو اولیاء اللہ بھی اپنے
دور کے نبی کے مطابق ان کے رتبے اور شان بھی بڑے اعلیٰ ہوا کرتے ہیں۔ اس کو اور آسان کر میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ یہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ یوں سمجھیے آپ کہ جس طرح تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں کم و پیش، اس میں یہ جملہ کبھی بھی بولنا چاہیے، کم و پیش 1,24,000 انبیاء اور رسول دنیا میں آئے ہیں۔ کیونکہ اگر زیادہ اگر اپنے ٹارگٹ ڈال کر نہیں 1,80,000 تھے تو غیر نبی کو نبی کہنے والا پھر دنیا سے کافر ہو جاتا ہے، غیر نبی کو نبی کہنے والا۔ تو کیا پتا 1,24,000 تھے اور آپ نے ٹارگٹ ڈال کر نہیں 1,80,000 ہی تھے، تو مضبوطی سے ہم نہیں کہہ سکتے۔ اگر پھر جو ہے اس سے زیادہ تھے تو پھر کسی نبی کا انکار کا معاملہ ہو جاتا ہے، اور کسی نبی کا انکار کرنا بھی بندے کو کفر ہوتا ہے۔ لہذا اس لیے کم و پیش کا لفظ استعمال کریں، کم و پیش 1,24,000 انبیاء اور رسول دنیا میں آئے ہیں۔ یہ احتیاطی کا جملہ ہے، شریعت کا جملہ ہے، اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ان کم و پیش 1,24,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں سب سے اعلیٰ، سب سے بالا، سب سے بلند مرتبہ ہمارے آقا آمینہ کے لال مصطفیٰ جان رحمت کا ہے۔ تو ہم سب الحمدللہ اہل نسبت اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ جیسے میرے سرکار ہے ایسا کوئی نہیں۔ تو جس طرح اولیاء اللہ اپنے دور میں موسیٰ علیہ السلام کے دور کے ولی ہو، ابراہیم علیہ السلام کے دور کے ولی ہو، تو ولی جیسا نبی ہوتا ہے ایسی شان اللہ ولیوں کو بھی دیتا ہے۔ نبی کے جیسے معجزات ہوتے ہیں، جیسے خوبیاں ہوتے ہیں، تو نبی کا پرتو ولی ہوتا ہے، تو جیسے نبی ہوتے ہیں تو ویسا پرتو، ویسا سایہ اللہ اس دور کے ولیوں کو بھی خوبی عطا فرماتا ہے۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قرآن میں ذکر ہے کہ بغل میں ہاتھ آپ نے ڈالا اور نکالا تو آپ کا ہاتھ سورج سے بھی زیادہ چمکا۔ یہ قرآن میں معجزہ موسیٰ علیہ السلام کا موجود ہے، سورج سے بھی زیادہ آپ کا یہ مبارک ہاتھ چمکا۔ تو اندازہ کریں کہ اس دور کے ولیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نبی کا صدقہ عطا فرماتا ہے۔ تو جیسے نبی ہوتے ہیں ویسا فرد ولی ہوتا ہے۔ یوں سمجھیے کہ جیسا کہ آصف بن برقیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پلک جھپکنے سے پہلے بلقیس کا تخت لا کر بتایا۔ بلقیس کا تخت جو اس دور میں بلقیس کا تخت جو ہے، بلقیس یمن کی بادشاہ تھی، سلیمان علیہ السلام ملک شام میں تھے، اور وہ دور میں ملک شام سے یمن جانے کا سفر 2 مہینے کا تھا، جانے 2 مہینے اور آنے 2 مہینے لگتے تھے، پیدل جاؤ یا اونٹ پر سواری پر جاؤ، 2 مہینے کا وہ سفر تھا۔ تو سلیمان علیہ السلام کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ یمن کی جو بادشاہ ہے بلقیس ہے وہ سورج کی عبادت کرتی ہے، تو سلیمان علیہ السلام نے پیغام بھیجایا، کیونکہ نبی کو ضروری ہوتا ہے پیغام بھیجنا، پیغام بھیجایا کہ سورج کی عبادت مت کر، میں اللہ کا نبی ہوں، اس کا رسول ہوں، میری بارگاہ میں حاضر ہو جا اور میری اطاعت کر، اللہ تجھ سے راضی ہو جائے گا، ورنہ پھر انجام برا ہوگا۔ تو بلقیس جس کے پاس جب پیسہ بہت تھا، فوج زیادہ تھی، طاقت میں ہر چیز میں وہ پاورفل تھی اس دور میں، لیکن ان بڑے سمجھدار تھی، دانش مند تھی، اس نے اپنے وزراء سے مشورہ کیا، اور مشورہ کر کر اس نے پہلے کیا کیا کہ اپنے کچھ کنیزوں کو سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں تحفہ دے کر بھیجا، اور ادھر وہ تحفہ لے کر نکلے، اور بلقیس بھی پہلے ملاقات کرنے کی نیت سے آئی کہ پہلے دیکھو یہ کہتے کیا ہے، تو وہ وہاں سے نکلے، بلقیس بھی اور کنیزہ بھی۔ تو جب نکلے ملنے کے لیے، سلیمان علیہ السلام کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ بلقیس جو ہے مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آ رہی ہے، کہ دیکھتے تو صحیح یہ کہتے کیا ہے، نبی ہے تو ان کا پیغام کیا ہے، کیا بولتے ہیں، کیا سمجھاتے ہیں، تو یہ سوچنے کے لیے جب بلقیس
جو ہے یمن سے آ رہی ہے ملک شام. سفر کتنے دن کا ہے؟ 100 میل کر والے 2 مہینے کا سفر ہے. اب سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو بلقیس مجھ سے آپ نے دربار سجایا، اور اب سلیمان علیہ السلام کے بارے میں یہ تو جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہواؤں پہ ہر چیز پہ حکومت عطا فرمائی تھی. جنات آپ کے غلام تھے، ہوائیں آپ کے پاس کہنے پر سنتے تھے. لہٰذا جب وہ یہ بات سلیمان علیہ السلام کو معلوم ہوئی کہ بلقیس آپ سے ملنے کے لیے آ رہی ہے، تو آپ نے کہا کہ بلقیس کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ واقعی میں اللہ کا نبی ہوں، میں رسول ہوں، تو اس کے لیے مجھے معجزہ دکھانا ہوگا، کچھ ایسی بات کر کر بتانا ہوگا تاکہ بلقیس اس بات کو دیکھ کر مجھ پر مکمل یقین کر لے کہ ہاں یہ اللہ کے نبی اور اس کے رسول ہے. تو لوگوں نے، جناتوں نے کہا کہ بلقیس کے پاس ایک تخت ہے، بلقیس کے پاس ایک تخت ہے، اور وہ تخت جو ہے نا 40 گز چوڑا، 80 گز لمبا، 30 گز اونچا تھا. ٹھیک ہے، یہ سمجھے 80 گز لمبا، 40 گز چوڑا اور 30 گز اونچا تھا. اور وہ تخت جو ہے ہیرے موتی جواہرات سے بنا ہوا تھا، زمرد سے بنا ہوا تھا، قیمتی پتھروں سے وہ تخت بنا ہوا تھا جس پر بلقیس بیٹھا کرتی تھی. اور وہ تخت بلقیس 7 کمروں کے اندر رکھتی تھی. 7 دروازے یعنی 7 کمروں کے اندر، اور ہر کمرے کے بارے ایک پہرے دار ہوتا اس تخت کا. تو لہٰذا وہ جب سلیمان علیہ السلام کو بلقیس کے تخت کے بارے میں معلوم ہوا، اور بلقیس نکل چکی ہے اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام سے ملنے کے لیے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ بلقیس کے آنے سے پہلے جو میرے یہاں غلام بیٹھے ہیں، کوئی تم میں سے ہے جو بلقیس کے آنے سے پہلے وہ تخت یہاں لا کر رکھ دے؟ اب آنے سے 2 مہینے لگے، لیکن آنے سے پہلے، بلقیس کے آنے سے پہلے وہ تخت لا کر رکھ دے. تو جنات میں سے ایک جن کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کر کہنے لگا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اگر مجھے اجازت دے وہ تخت لانے کی، جو جانے 2 مہینے آنے 2 مہینے کا سفر، 4 مہینے کا سفر تھا، لیکن جنات کہتا ہے آپ کی یہ محفل برخاست ہونے سے پہلے آپ ہوگا. اور محفل نہیں سمجھ رہے ہیں، جیسے کہ ہماری ایک محفل بیٹھ کے ہم گھنٹے کے لیے تقریر کرتے ہیں، 1.5 گھنٹے کے لیے تقریر کرتے ہیں، یوں سمجھیے آپ گھنٹے 1.5 گھنٹے میں میں وہاں سے وہ تخت لا دوں گا. جنات کی طاقت کا اندازہ کرے، قرآن ہے یہ. ذرا قرآن کی ان باتوں کا ذہن رکھے، قرآن جو کہتا ہے اتھینٹک بات کہتا ہے. ہاں، یہ قرآن میں اگر اس میں ظاہری باتیں بھی ہیں اور باطنی باتیں بھی ہیں. جب باطنی طور پر سلیمان علیہ السلام کے دور کے جناتوں کی طاقت سمجھ میں آ رہی ہے، تو اسی واقعے کو اگر پڑھیں گے تو سائنس جو ترقی کر رہی ہے، یہ جو تخت ہوا میں اڑتا تھا، اسی سے تو پلین بنانے کا جو ہے ایک ذریعہ بنا سائنسدانوں کو، کہ ہوا میں یہ طاقت ہے کہ مہینوں کا سفر گھنٹوں میں کر سکتی ہے. تو یہ سمجھ دیا ہی قرآن نے، تو سائنس نے ترقی کیا ہی قرآن سے ہے. یہ سمجھ دینے کا معاملہ جو قرآن کا ہے، کہ قرآن میں اگر یہ واقعہ نہیں ہوتا تو میں سمجھتا ہوں جہاز کہاں ہوتا آج کے دور میں. تو خیر، سلیمان علیہ السلام کو اللہ، کیونکہ نبیوں کو اللہ تعالیٰ غیب کا علم عطا فرماتا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا نہیں، مجھے وہ تخت اس سے بھی پہلے چاہیے. دیکھو کتنا بھی بڑا ولی رہن دو، وہ کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا. یہ ذہن میں رکھے بات کو، کتنا بھی بڑا ولی ہو، لیکن وہ اہل سنت و جماعت فرماتے کہ کسی نبی کے برابر، اس کے رتبے کے برابر نہیں ہو سکتا ہے. کہ سب سے بڑا رتبہ اللہ پاک نے نبیوں کا رکھا ہے، اور نبیوں میں ہمارے آقا علیہ السلام کا رکھا ہے. اس کے بعد سب اولیاء اللہ کا مقام آتا ہے، صحابہ کرام کا مقام آتا ہے. تو سلیمان علیہ السلام نے چاہتے تو خود بھی وہ منگا سکتے تھے، نبی ہے، اشارہ کر دے تو تخت آ جاتا.
لیکن سلیمان علیہ السلام یہ بتانا چاہتے تھے میں چاہا تو یہ کر سکتا ہوں، لیکن میرے غلام بھی ایسے ہیں یہ کام کر کر بتائیں گے۔ ورنہ مجھے ایک بات بتائیے، سلیمان علیہ السلام چاہتے تو لا سکتے تھے، کسی کو بولنے کی ضرورت ہی کیا تھی آپ کو، جنات کو بولنے کی؟ لیکن اصل میں یہ راز اہل نسبت ہی سمجھتے ہیں۔ کبھی مرشد جو ہے اپنے مرید کی خوبی دکھانے کے لیے ایک ایسا ذریعہ بنا دیتا ہے جو مریدوں میں وہ مرید چھپا ہوتا ہے، مرشد کی ادب میں، مرشد کی محبت میں بالکل خاموش ہوتا ہے نا، لیکن مرشد چاہتے ہیں کہ اس کا مقام بھی لوگوں کو پتا چلے، تو ایک ذریعہ ایسا بنا دیتے ہیں اس ذریعے سے اس مرید کا مقام نکل کر سامنے آ جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھیں سلطان شمس الدین التمش، دلی کے قطب مینار کے پاس آپ کا مزار مبارک آج بھی ہے، سلطان شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے یہ مرید تھے۔ اور جب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پردہ فرمایا تو پردہ فرمانے کے بعد آپ نے پہلے پردہ فرمانے سے پہلے وصیت کی تھی کہ میرے جنازے کی نماز وہی پڑھائے گا جو بالغ ہو، جیسے نہ فرض تو دور کی بات ہے، سنت اور نفل بھی نہ چھوڑا ہو، خاص طور عصر کی سنت بھی نہ چھوڑا ہو، اور تہجد کی نماز بھی نہ چھوڑا ہو۔ بالغ 14 سال کی عمر میں ہو جاتا ہے، 30 سال 45 سال آپ سمجھیے، تو اتنی عمر تک وہ نہ فرض تو دور کی بات کا نفل یعنی عصر کی سنت اور تہجد بھی نہ چھوڑا ہو۔ جب آپ کا جنازہ رکھا گیا، یہ وصیت پڑھی گئی تو بڑے بڑے اس دور میں علماء اور مشائخ تھے، کسی کی ہمت نہیں ہوئی آگے بڑھ کر جنازے کی نماز پڑھانے کی، لیکن سلطان شمس الدین التمش آگے بڑھے اور کہا کہ میرے پیر و مرشد، ابھی تک اس راز کو سوائے رب کے اور کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن آپ کے پردہ نے میرے راز کو فاش کر دیا ہے۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ سلیمان علیہ السلام چاہتے تو خود بھی لا سکتے تھے، کیونکہ وہ نبی ہے اور نبی کا پاور، نبی کی طاقت ولیوں سے زیادہ ہوتی ہے، لیکن خاموش اس لیے رہے کہ کبھی مرشد اپنے مرید کا ہنر اور اپنے مرید کی خوبی لوگوں میں ظاہر کرنا چاہتا ہے، خاموش اس لیے رہے۔ اب خاموش ہو گئے اور سلیمان علیہ السلام کے نے فرمایا نہیں، مجھے اس سے بھی زیادہ جلدی چاہیے۔ جنات تو کہا نا 1-1.5 گھنٹے میں لا لوں گا، لیکن اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام کو معلوم تھا کہ میرے غلام میں غلام ہے جو اس سے بھی زیادہ جلدی لا سکتا ہے۔ اب تک تو ادب کر کر خاموش بیٹھے تھے آصف بن برقیہ کہ نبی کے سامنے ہمارے اوقات کیا ہے، لیکن جب خود اجازت ملی نبی سے سلیمان علیہ السلام سے تو آصف بن برقیہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر فرمایا تھا کہ حضور اگر آپ مجھے اجازت دے تو بلقیس کا تخت آگ جھپکنے سے پہلے لا کر رکھ دوں گا۔ 19واں پارہ سورہ نمل پڑھ کر دیکھیے آپ، آگ جھپکنے سے پہلے وہ تخت آ گیا۔ تو میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں جب سلیمان علیہ السلام کے دور کے، کیونکہ نبی جیسا ہوتا ہے ایسا غلاموں کو، ولیوں کو ایسا قوت اور طاقت دی جاتی ہے، سلیمان علیہ السلام بھی تو اس قوت کے مالک تھے کہ وہ گھنٹوں کا ذکر منٹوں میں کر لیتے تھے، تو اسی طرح کا کرامت ان کے ولی کو بھی ملی جو وہ گھنٹوں کا سفر تھا لیکن پلک جھپکنے سے کر کر بتایا، کیوں کہ نبی بھی ایسے تھے ان کے دور کے، اس لیے ولی کو وہی خوبی ملی ہے۔ جب سلیمان علیہ السلام کے دور کے ولیوں کا یہ مقام ہے تو ہمارے پیارے آقا آمینہ کے لال تو سلیمان علیہ السلام کے بھی آقا ہے، ان کے دور کے اولیاء اللہ کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ کیوں؟ کیونکہ ولی نبی کا پرچہ ہوتا ہے، پرتو ہوتا ہے، سایہ ہوتا ہے نبی کا۔ تو ہر دور کے نبی جتنے آئے ہیں ان کے نبی کے دور کے اولیاء اللہ سایہ رہے ہیں۔ تو مصطفیٰ جان رحمت کے نبوت کے سائے میں غوث اعظم کو دیکھ لیا آپ، غریب نواز کو دیکھ لیا آپ، بندہ نواز کو دیکھ لیا آپ، ان اولیاء اللہ کو دیکھ لے جن کو حضور کا ہی صدقہ ملا ہے، مل رہا ہے۔ کیونکہ جس طرح چاند سورج سے روشنی لیتا ہے اسی طرح ولی نبی سے ہی فیض لیتا ہے، یہ ظاہر نہ رکھے، فیض لیتا ہی نبی سے۔ یوں سمجھے کہ جنکشن جو ہے نا مدینہ، اور
لائٹ کا جنکشن ہوتا ہے، کرنٹ وہاں سے سب کو ملتا ہے، کرنٹ ملتا ہی وہاں سے سب کو ہے. تو جنکشن مدینہ ہے، اور وہی کرنٹ جو لینا ہے تو وائر لے کر لیا جاتا ہے. تو یہ جو وائر ہے نا جو لیا جا رہا ہے یہ سلسلہ ہے. اور پھر وہ ڈائریکٹ وائر لے کر پھر ایک چھوٹا سا ایک اور کھمبے پہ جنکشن لگانا ہوتا ہے تاکہ وہ جو کرنٹ ڈائریکٹ لیا جا رہا ہے تو یہ کھمبے کا جنکشن اس کو سنبھال کر پھر سپلائی کو آگے بڑھاتا ہے. تو یہ جو کھمبے کا جنکشن کی ایک مثال ہے، یہ اپنے مرشد کے خلفاء ہوتے ہیں. تو وہاں سے کرنٹ لیتے ہیں تھوڑا سا برداشت کر کر پھر اس کو بانٹتے ہیں. لیکن بتائے کنیکشن ہی کٹ جائے مین جگہ سے تو فیض کہاں سے ملے گا؟ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مرید بننا ہونا، مرشد کے اندر 4 خوبی دیکھو کہ مرشد پکا سنی ہونا، قرآن حدیث کا پابند ہونا اور عالم دین ہونا. چوتھی شرط جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا اس کا کنیکشن درست ہونا. وہ کس کا مرید ہے؟ تو ان کے پیر کون ہے؟ ان کے پیر اوپر جا کر اس کا کنیکشن مولا علی سے ملنا. اور حضرت علی کا کنیکشن تو معلوم ہے آپ کو، مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہوا ہے. تو کنیکشن جہاں ٹوٹا وہاں سے فیض آنا بند ہو جاتا ہے، جیسے کرنٹ آنا بند ہو جاتا ہے تو فیض آنا بند ہو جاتا ہے. اس لیے اگر مرشد جو ہے مرشد ہونے کے بعد کسی وہابی شیعہ سے ملے تو بتائے کنیکشن ٹوٹ جائے گا. تو ان کے مریدوں کے اندر صلاحیت کہاں سے پیدا ہوگی؟ جن کا مرشد وہابیوں سے ملتا ہو، بدعقیداؤں سے ملتا ہو، ان کی تعریف کرتا ہو، ان کے ساتھ بیٹھتا ہو، تو سمجھ جاؤ ایسے مرشدوں کا کنیکشن ہی ٹوٹا ہوا ہے. اس لیے فیض مل ہی نہیں رہا ہے، ایسے بزرگان پیدا ہی نہیں ہو رہے ہیں. جس کا کنیکشن وہاں سے مضبوط ہوتا ہے فیض ضرور ملتا رہا. یہ آپ کہیں گے پھر یہ جو فیض ایک ہی ہے وہاں سے پھر یہ قادری چشتی سہروردی کیا ہے؟ میں نے کہا بھائی دیکھو یہ بلب ہے، بلب کنیکشن تو وہیں سے آ رہا ہے، کرنٹ ایک ہی جگہ سے آ رہا ہے. لیکن اگر بلب کے سامنے پیلا کور لگا تو روشنی چھن کر پیلے نظر آ گیا، ہے تو ایک ہی جگہ، کور ہٹا تو ہے تو فیض ہی، لیکن پیلا کور لگا دو یا گرین کور لگا دو. تو میں نے کہا یہ سلسلے ہے، یہ سلسلے ہے تو فیض ہے کہ مدینے پاک آمینہ کے لال کا. لہذا دنیا سے جانے کے بعد بھی یہ بھی یاد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزات ہیں وہ ختم نہیں ہوئے. سنیں آپ، نبی کے معجزات خاص طور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا کر 1400 سال سے زیادہ ہو گیا ہے، لیکن آپ کے معجزات لوگ کو یہ بات آج بھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتا آثار کر کے بتاؤ، اولیاء اللہ کی شان میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس طرح میں نے فرمایا نبی اپنے قبر میں زندہ ہوتے ہیں، خاص طور ہمارے آقا علیہ السلام نے خود نہیں فرمایا کہ جب صحیح مسلم میں حدیث پاک ہے جب معراج کی رات میں جا رہا تھا تو میں نے موسیٰ کو اپنے قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. تو جب موسیٰ علیہ السلام اپنے قبر میں نماز پڑھ رہے تو میرے آقا تو موسیٰ کے بھی آقا ہے نا علیہ السلام. تو نبی قبر میں زندہ ہوتا ہے. تو جس طرح نبی کے معجزات ظاہری زندگی میں جاری ساری ہے، جیسا کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا، ڈوبے ہوئے سورج کو بیٹھا دینا، کنکروں سے کلمہ پڑھا دینا، جھاڑ کو بلوا لینا، پتھر کو پانی پہ چلا دینا، انگلیوں سے پانی نکال کر بتا دینا. میں کتنے معجزات بتاؤں؟ میں تو چند چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لعاب دہان تھوک مبارک سے ہندوں کو روشنی دے دینا، ٹوٹی ہوئی ہڈی کو تھوک لگا کر جڑا دینا. یہ میرے آقا علیہ السلام کے معجزات ہے جو میں آپ بتا رہا ہوں. تو یہ معجزات یہ نہ سمجھیے آپ صرف ظاہری زندگی میں تھے، آج قبر میں جانے کے بعد بھی 1400 سال ہو گیا ہے، لیکن وہ معجزات آج بھی میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جاری و ساری ہے اور انشاءاللہ قیامت تک جاری رہیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے. جو ان کو مردہ تھے وہ خود مردہ ہے. اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا؟ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. جب ایک بنائے ہوا سورج خدا کا وہ ڈوبتا ہے، چھپتا ہے، ڈوبتا نہیں، ادھر ڈوبا
تو امریکہ میں نکلتا ہے، وہاں ڈوبا تو ہندوستان میں نکلتا ہے. سورج کبھی ڈوبتا ہی نہیں، چھپتا ہے نہیں، ہے نا، ابھی چھپتا ہے دکھنے میں لیکن ختم نہیں ہوتا. میں نے کہا جب آسمان کا سورج کبھی ختم نہیں ہوتا جب تک اللہ کی مرضی رہے گا، تو میں نے کہا جس کو اللہ نے قرآن میں چمکتا سورج کہا ہے، سراجن منیرہ کہا ہے، وہ قبر میں جانے کے بعد ختم کیسے ہو سکتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں یہ قبر میں حضور زندہ ہے. ہاں، کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہو گے؟ میں نے کہا تم ایک بات بتاؤ، تم اپنی ماں کے پیٹ میں زندہ تھے یا مردہ؟ ماں کے پیٹ میں زندہ تھے یا مردہ؟ بولے نہیں، وہ زندہ تھی تبھی تو زندہ پیدا ہوئے. تو ماں کے پیٹ میں کیا کھا رہے تھے؟ 9 مہینے تک ماں کے پیٹ میں کیا کھا رہے تھے؟ جب تم ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تک زندہ رہ سکتے ہو اور وہاں کی غذا الگ ہے جو رب کھلاتا ہے وہ آپ جانتے ہیں. میں نے کہا جب ماں کے پیٹ میں ایک لڑکا زندہ ہو سکتا ہے تو قبر کے اندر اللہ کا نبی زندہ کیسے نہیں رہ سکتا؟ اور جیسا ماں کے پیٹ کی غذا اور ہے تو قبر کے اندر کی غذا اور ہوتی ہے. تو لہٰذا نبی اپنے جسم کے ساتھ ظاہری حیات میں، یاد رکھیں اہل سنت و جماعت کا بالکل مضبوط، پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط عقیدہ کہ اپنے ظاہری جسم کے ساتھ آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر زندہ ہے، اور ان کی مرضی کہیں آتے بھی ہے جاتے بھی ہے، یہ ان کی مرضی ہے کہ ان کو کوئی ان کو اللہ نے اختیار عطا فرمایا ہے، مختار کائنات ان کو بنایا ہے. تو اسی طرح نبی کا فیض بھی جاری ہے، نبی کا فیض بھی جاری ہے. اور نبی کا فیض کیا ہے؟ میں نے کہا یہ جتنے بزرگان دین دیکھ رہے ہیں آپ، چاہے غوث اعظم ہو، غریب نواز ہو، بندہ نواز ہو، اور ان کے اندر جو کمالات آ رہے ہیں، جو خوبیاں آ رہے ہیں، پتھروں سے انہوں نے بھی کلمہ پڑھ کر بتایا ہے، ہوا میں اڑ کر بھی بتایا ہے، پانی پہ چل کر بھی بتایا ہے. تو یہ جو اولیاء اللہ نے جو یہ خوبیاں دکھا رہے ہیں، یہ فیض ہی مدینے والے سے لے رہے ہیں. تو معلوم کیا ہوا؟ ہر ولی، جتنے ولیوں کو دیکھ رہے ہیں، ہر ولی نبی کا معجزہ ہے. بولے سبحان اللہ. معجزے کو سمجھتے نا، جو کام عام انسان نہیں کر کر دکھائے وہ نبی کر کر بتاتا ہے. تو اسی طرح کرامت بھی یہی ہوتا ہے، جو عام آدمی نہیں کرتا وہ کام ولی کر کر بتا دیتا ہے. تو اسی جو کام آپ کی عقل میں نہیں آ سکتا، عقل سے بات پوچھیے کہ پتھر کل بولتا ہے، عقل کا کیا بات کر رہا ہے، لیکن نبی ولی کے کہنے سے پتھر نے کلمہ پڑھا ہے. کتنے واقعات ہیں غریب نواز کے ہیں، مخدوم سمنانی کے ہیں، کتنے واقعات ہیں، پتھروں نے کلمہ پڑھا ہے. تو میں نے کہا یہ عقل تو کہتی ہے کہ پتھر بات نہیں کرتا، لیکن ولی اشارہ کر دے تو پتھر بات کر لے. میں نے کہا یہ فیض ہی آمینہ کے لال کا ہے. اصل میں ظاہر غوث اعظم سے ہو رہا ہے، ظاہر غریب نواز سے ہو رہا ہے، فیض تو آمینہ کے لال مصطفیٰ جان رحمت کا ہے. اور ہر ولی نبی کا معجزہ ہی ہوتا ہے. میں اگر حیات النبی پر بات کروں تو خود کافی وقت ہو جائے گا. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں فیض جو ہے نبیوں سے ہی ملتا ہے، ولیوں کو کنیکشن ان کا مضبوط ہوتا ہے. سمجھ رہے آپ؟ اس لیے جو ہے نا، جیسا لائٹ والے دیکھتے نا کہ کرنٹ آ رہا ہے نہیں آ رہا، اس کے لیے ہم ٹیسٹر لے کے چیک کرتے ہیں، آ رہا نہیں آ رہا بھائی ہے. اسی طرح اعلیٰ حضرت کا ٹیسٹر لے کے چیک کرو بھی ہوگا کہ ان کے اندر کرنٹ ہے یا نہیں ہے. ایک ہی ٹیسٹر ہے وہ اعلیٰ حضرت. تو امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ اللہ نے ان کو خوبی دی ہے. نام ہے دیکھیے، میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ غوث اعظم سے، غریب نواز سے، بندہ نواز سے بڑا نہیں بنا رہا ہوں. وہ تو اعلیٰ حضرت خود فرماتے ہیں کہ یا غوث تجھ سے سگ، سگ سے در، تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہے نسبت مجھ کو، تجھ سے در. غوث اعظم اعلیٰ کا عشق دیکھے، تجھ سے در، در سے سگ. یا غوث تو ہے تیرے در، تیرا در بھی بڑا اعلیٰ ہے. تیرے در میں رہنے والے کتے، سگ کتے کو بھی کہتے ہیں، گدھے کو. تو غوث اعظم کے بارے میں اعلیٰ کیا کہتے ہیں؟ تجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے ہے نسبت مجھ کو، اور میرے گلے میں بھی ہو دور کا ڈورا تیرا.
تو جو اعلیٰ حضرت غوث اعظم کے بارے میں ایسا کہے، ہم ان کے چاہنے والے ان کو کہاں بڑا بناتے ہیں بھائی؟ اعلیٰ حضرت تو یہی فرماتے ہیں، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں میں تو رضا، بول بالے ہیں میرے آقاؤں کے۔ لہذا یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو یہی غوث اعظم کا قوت عطا فرمایا، غریب نواز نے عطا فرمایا ہے، اور ایک سچے غلام کا نام ہے، تو وہ کنیکشن مضبوط رہے گا تو فیض ملتا ہے۔ بس تو اولیاء اللہ کا کنیکشن مدینے والے سے مضبوط ہوتا ہے۔ اب ڈائریکٹ نہیں، بیچ میں واسطے ہیں، میں سمجھانے کے لیے ڈائریکٹ لے جا رہا ہوں، بیچ میں پھر وائر ہے، کرنٹ ہے، ساری چیزیں ہیں، اور وہ کنیکشن دکھتا نہیں۔ میں نے کہا وائر کے اندر کرنٹ دکھتا نہیں، دکھتا ہو لیکن رہتا ہے نا، رہتا اس کا دیکھنے کے لیے ٹیسٹر ہونا پڑتا، انہیں پتا تھا لائٹ لال نکال کے کنیکشن ہے نا، تو دیکھنے کے لیے وہ آنکھیں ہونا پڑتا تیرے نہیں میں نہیں مانتا، ارے تیرے نہیں ماننے سے ہونے کیا ہے؟ میں تو لگا پکڑ کے بتا، نہیں ماننا تو چھیو کو بتا لے، ہے نا، وہ ڈینجر ہو کے لکھتے تھے لائٹ والے، ویسی ہڈی بن جاتا پھر تو لہٰذا وہاں فرق یہ ہے کہ کھمبے کو چھینے سے ہڈی بن جاتے ہیں، بزرگوں کو چھیڑنے سے کافر بن جاتے ہیں، میرے ایمان چلے جاتا ہوگا۔ لہٰذا اولیاء اللہ بزرگان دین کے بارے میں ایک اور بات یہاں تک تو میں سمجھا دیا کہ جیسے نبی ہوتے ہیں ویسا ولی ہوتا ہے، اور فیض ہر ولی کو نبی سے ہی ملتا ہے، جو ان کی کرامتیں ہیں وہ نبی کا معجزہ ہی ہوتا ہے۔ اب یہاں سے سمجھنے کے بعد آگے بڑھتے ہیں، تاکہ یہ باتیں میں یہاں تک تو آپ سنتے رہتے ہیں۔ ولایت، ولایت ہے کیا؟ تو یہاں یہ جملہ آپ کو سننا بہت یاد رکھنا، سننے کیونکہ نسبت ہے تو یاد رکھنا بھی بہت زیادہ ضروری بھی ہے۔ ولایت کی بزرگان دین الگ الگ قسمیں، الگ الگ رتبے بتائے ہیں ولایت کے بارے میں، لیکن جو حکیم الامت مفتی احمد یار خان معینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، جو اعلیٰ حضرت کے مرید و خلیفہ ہے، انہوں نے جو ولایت کا تفسیر ہوتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں آپ، ولی ولایت یہ باتیں نسبت ہونے کے ناطے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ فرماتے ولایت کے دو قسمیں ہیں۔ ولایت کی کتنے قسم؟ سو مل کر دو ہے، ایک ولایت تشریع اور دوسرا ہے ولایت تکوینی۔ تشریع اور تکوینی، یہ دونوں لفظ ذہن میں رکھیں، اس کو اور آسان کر کر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ولایت تشریع کیا ہے اور ولایت تکوینی کیا ہے؟ تشریع اور تکوینی سمجھنے سے پہلے ولایت کا معنی سمجھ لو، کیونکہ ولایت کا معنی سمجھ میں آئے گا تو تشریعی سمجھ میں آئے گا اور تکوینی بھی سمجھ میں آئے گا۔ ولایت کا ہی معنی نہیں معلوم تو آپ اس کو پہلا ایک ٹکڑے کو سمجھیے آپ۔ ولایت، اس کو واو کے نیچے زیر لے کر بھی کہا جاتا ہے ولایت، یا واو پر زبر رکھ کر بھی کہا جاتا ہے ولایت۔ ولایت اور ولایت میں اس کا بھی معنی بتاتا ہوں، زیر اور زبر میں بھی فرق ہے۔ عربی گرامر پڑھنے والے جانتے ہیں کہ زیر و زبر نیچے اوپر ہو جائے تو معنی بدل جاتا ہے، اس لیے وہ قرآن کے بارے میں کہا تھا کہ وہ عربی میں ہے، اس کی تجوید سیکھا کرو اچھی طریقے سے، کیونکہ اگر معنی بدل جائے تو پھر زیر و زبر نیچے اوپر ہو جائے تو معنی بھی بدل جاتا ہے۔ اسی طرح ولایت کو واو پر، واو لام الف یا تے، تو واو پر زبر لے کر پڑھے تو ولایت ہوتا ہے، واو کے نیچے زیر لگا کر پڑھے تو ولایت ہوتا ہے۔ ولایت اور ولایت دونوں طریقے سے بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں کے معنی بھی بڑے ہیں۔ ولایت اور ولایت، ولایت اور ولایت میں معنی بتا دیں۔ ولایت کا معنی سنیں آپ، ولایت کا معنی ہے قروب کے، قریب کے۔ کس کے قریب؟ رب کے قریب۔ آپ کہیں گے رب تو ہمارے شہرک سے زیادہ قریب ہے۔ قرآن میں اللہ خود فرماتا ہے کہ میں ہر انسان کے شہرک سے زیادہ قریب ہوں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ولایت کا معنی اللہ کے قریب کے، تو جب رب ہمارے قریب ہے تو ہم بھی ولایت والے ہیں۔ سنو اب ایک مثال دے کر اس بات کو سمجھاتا ہوں میں آپ کو کہ ایک آدمی کے پاس قیمتی ہیرا تھا بہت، اور اس کو جنگل سے سفر کر کے جانا کیا تھا،
اب وہ پریشان تھا، یار اتنا قیمتی ہیرا اور اکیلا جنگل سے سفر کر کے جانا مجھے ہے، اور اچانک کسی طرح سے چور کو معلوم ہو گیا کہ اس کے پاس ایک قیمتی ہیرا۔ اب چور کہا کہ چلو اس کو راستے میں لوٹ لیں گے، لیکن راستے میں لوٹنے سے پہلے اس کے قریب ہونا پڑے گا۔ تو اب انہیں جا کر جو ہے سلام دعا کر کے کہا بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ بولے فلاں جگہ جا رہا ہوں۔ میں بھی وہیں جا رہا ہوں، چلو ہم دونوں ساتھ جائیں گے، میں آپ کا دوست ہوں۔ سمجھ رہے کیا بولا میں آپ کا؟ سمجھ رہے؟ کبھی چور بھی دوست بن کے آتے آپ کے نزدیک؟ انہیں مال لوٹنے کی نیت سے آیا تھا، کچھ وہاں بھی مال لوٹنے کی نیت سے آتے ہیں، اور دوستوں کو بھی دیکھ کے دوستی کرنا آج کے دور میں ولایت مال لوٹنے والے الگ ہوتے ہیں، ایمان لوٹنے والے الگ ہوتے ہیں، تو لہٰذا وہ بھی سلام دعا کر کے رہے ہم تو آپ کے دوست کی طرح ہے، بھائی کی طرح ہے۔ ارے بھائی ہر دوست کرانے کے لائق نہیں ہوتا، لہٰذا ابھی چور تھا دوست بن کے کرنے لگا چلیے بھائی، لیکن جو جس کے پاس قیمتی ہیرا تھا نا وہ تاجر تھا، بڑا سمجھدار تھا، اور وہ سفر میں گئے دونوں ادھر، دیکھ بھائی ایک رات تو جگنا ایک رات میں جاؤں گا۔ تو چور نے کہا بہت خوش ہو جاتا، اچھی بات ہے، جس دن میری باری نہیں گی میں اس کا یوں ہیرا لے کے بھاگ جاؤں گا۔ لہٰذا رات ہو گئی تو دوست نے کہا بھائی کون جگے گا آج کی رات؟ چور بولا بھائی آپ سو جاؤ میں جگتا ہوں۔ اب جو تاجر سو گیا، اب جب سو گیا تو یہ چور جو ہے تاجر کا پورا سامان تلاش کرا، کپڑے دیکھ لیا، پوٹلیاں دیکھ لیا، جیبکا دیکھ لیا، کہیں پر بھی ہیرا ہی نہیں ملا۔ چور بولا ارے بھائی بات تو کنفرم ہے اس کے پاس ہیرا ہے، لیکن چھپایا کہاں ہوگا؟ پورا دیکھ لیا، دیکھنے میں صبح ہو گئی، اب پھر چلتے گئے اب رات ہو گئی۔ اب کی رات چور نے کہا بھائی، تاجر نے کہا آپ سو جائیے آپ کی باری۔ اب پوری رات سو گئے، صبح ہوئی، پھر چلتے گئے، تیسرا دن پہنچے، تیسرے دن پھر رات ہو گئی۔ اب چور نے کہا آپ سو جائیے، اب پھر پورا تلاشی لیا، پورا پوٹلیاں دیکھ لیا، جیبکا دیکھ لیا تاجر کے، کہیں پر بھی وہ ہیرا نہیں ملا۔ اب ہوتے ہوتے کیا ہے صبح ہو گئی، اب منزل تک پہنچ گئے، اب چور کو برداشت نہیں ہوا، یہاں تک تو دوست بن کر آیا، تو آخر میں سچائی میں طاقت ہوتی ہے نا، وہ ابل کے آتی باہر، ظاہر ہوتی ہے سچائی۔ اب برداشت نہیں ہوا، برداشت نہیں ہوا، چور بنا دیکھ بھائی نہ تیرا دوستوں نے کچھ نہیں، میں تو ہوں چور، مجھے معلوم تھا کہ تیرے پاس ایک قیمتی ہیرا ہے اور میں اس چوری کے لیے تیرے دوست بنا تھا۔ اب منزل پہنچ گئے، اب تو میں چوری بھی نہیں کر سکتا ہوں، ذرا یہ تو بتاؤ تیرے پاس ہیرا ہے یا نہیں ہے؟ کہ باتیں ایسی پھیل گئی مارکیٹ میں، کہا نہیں وہ تو ہیرا ہے، جیبک سے نکال کے بتایا، میرے پاس ہی ہے، جیبک سے نکال کے بتایا۔ اب چور نے کہا میں پھر 3 رات سے تلاش کر رہا ہوں، تیرے سارے کپڑے دیکھ لیے، تیرا سارا جیبک دیکھے، تو یہ قیمتی ہیرا نظر نہیں آیا، آخر تو چھپاتا تو جنگل میں چھپاتا کیسا تھا؟ تو کہا دیکھ جیسا ہی رات ہوتی اور میری سونے کی باری آتی تو یہ قیمتی ہیرا میں اپنے جیبک سے نکال کر تیرے کپڑوں میں رکھ دیتا۔ اب جب صبح ہوتی تو ویسے پہلے تو نیند کے جھٹکے میں ہوتا، میں اپنا ہیرا پھر نکال لیتا، لہٰذا اس 3 رات میں میرا ہیرا تیرے پاس ہی رکھا، تیرے پاس ہی تھا وہ ہیرا جیبک میں۔ اب تو نے اپنے جیبک چیک نہیں کیا، بس میرے جیبک کو میرے کپڑوں کو چیک کرتا رہا، ہیرا تھا کہاں؟ نزدیک تر ملا نہیں۔ تو جس طرح یہ مثال دے رکھے، جس طرح اس چور کے پاس ہیرا رہ کر اس کو غفلت ہوئی ہے، اسی مثال کو ذہن میں رکھے رب ہمارے شارک سے زیادہ قریب ہے، پھر ہم قریب کیوں نہیں ہے؟ ہم اس کی اطاعت سے دور ہے، اس کی نافرمانی کرتے ہوئے دور ہے، اس کے بتائے راستے سے نہیں کر دور ہے، اس لیے ہم اس کی رحمت سے دور، اس کی اطاعت سے دور، اس کی قربت سے دور ہے۔ وہ تو قریب ہے، دور ہم ہے، وہ تو قریب ہے ہر بندے کی، دور ہم ہے، دور کیا ہے؟ ہم ہے۔ یہ مثال دے کر میں سمجھ رہا ہوگا۔ تو لیکن جس بات کی میں یہاں تشریح کر رہا ہوں، ولایت تشریح، ولایت تکوینی، یوں سمجھے کہ ایک بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ قریب سے مراد وہ تو اللہ پاک اس کو ایک خاص مقام دے دیتا ہے اپنے قریب میں، بولو سمجھ، جس کو ہم کہتے ہیں بھائی انسان تو سب ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی VIP آ جائے ہے تو انسانی، لیکن ہم کہتے ہیں نہیں ویری امپورٹنٹ شخصیت، اس لیے VIP، اس کو VIP کو لے کے ہے تو انسان ہی ہے، لیکن اس کا مقام الگ ہے۔ تو کوئی VIP ہوتا ہے تو کوئی VVIP بھی ہوتا ہے، ویری ویری امپورٹنٹ ہوتا ہے۔
تو ہر بندے ربی کیا ہے، تو اس میں سے کوئی اللہ کے خاص ہوتے ہیں، تو کوئی خاص میں سے بھی خاص ہوتے ہیں جس کو خاص الخاص کہا جاتا ہے. تو یہ باتیں میں کتنا سمجھاؤں آپ کو. تو ولایت تشریعی کیا ہے؟ تو ہر نیک بندہ، ولایت تشریعی میں ہر نیک بندہ، ہر متقی، پرہیزگار، نمازی، جھوٹ سے بچنے والا، غیبت سے بچنے والا، حلال روٹی کمانے والا، ہر اللہ کا نیک بندہ جو نماز پڑھتا ہے، سنتوں کی پابندی کرتا ہے، شریعت پہ عمل کرتا ہے، ہر نیک بندہ یہ ولایت تشریعی میں آتا ہے. ہر نیک بندہ اللہ کے قریب ہے، یوں سمجھے دوسرے لفظوں میں اور آسان لفظوں میں، ہر نیک اور متقی بندہ اللہ کے اور اس کو کہتے ہیں ولایت تشریعی. ہر نیک بندہ اللہ کے قریب ہے. اب ایک ہے ولایت تکوینی. ولایت تکوینی تو اب یہ کون ہے؟ میں نے کہا ہر نیک بندہ سے مراد وی آئی پی، اور ولایت تکوینی سے مراد وی آئی پی. اور ہر نیک بندہ، ہر خاص بندہ اللہ کے قریب ہے، اور خاص میں سے خاص الخاص تو اللہ کے اور قریب ہے. تو لہذا ولایت تکوینی، ولایت تشریعی، یہ تو متقی پرہیزگار بندے صرف اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اللہ کے قریب ہوتے ہیں. اس کو کہتے ہیں ولایت، واو پہ زبر. لیکن کچھ لوگ ولایت والے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ولایت والے ہوتے ہیں، کچھ عمل کر کر اللہ کے قریب ہوتے ہیں، بس اتنا کافی ہے. لیکن کچھ لوگ ولایت والے ہوتے ہیں، قریب تو ہوتے ہیں اللہ کے زیادہ، لیکن اللہ پاک ان کو عالم میں یعنی زمین اور آسمان میں تصرف یعنی کرامت دکھانا کی طاقت عطا فرماتا ہے. ولایت تکوینی، ولایت تکوینی، ولایت کے نیچے واو کے نیچے زیر رہ کر پڑھو. ولایت تکوینی جن کو اللہ تعالیٰ عالم میں تصرف عطا فرماتا ہے. تصرف کہتے ہیں کرامات، قدرت دکھانا، طاقت دکھانا. تو ولایت تکوینی والے پوری دنیا میں تصرف ہی کرتے ہیں تو اللہ کے قریب یہ خاص الخاص ہے. ان کو اللہ تعالیٰ اختیار دیتا ہے کہ تم ان کی مدد کرو، ان کی مشکل ہٹاؤ، ان کی پریشانی ہٹاؤ، یہ کام کرو، وہ کام کرو. تو یہ ولایت تکوینی والے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں تصرف عطا فرماتا ہے. بولو محبت سے سبحان اللہ. لیکن پھر میں نے کہا نا، ہر بزرگان دین نے فرمایا کہ ولایت کی کئی قسمیں بھی ہوتی ہے. یہاں دو، ولایت تشریعی، ولایت تکوینی، تو بنیادی بات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. ایک اور آسان کر پاتا ہوں، ولایت کے اور 3 قسمیں بھی ہوتے ہیں. یہ دو الگ ہے جو مین ہے، بنیاد ہے. اب اس کے اوپر اس کی شرح دیکھیں، آپ اس کی شرح بتاؤ. اس کو اور آسان، ولایت کے 3 قسمیں، ولی 3 قسم کے. ایک ہوتا ہے فطری، اور ایک ہوتا ہے کسبی، اور ایک ہوتا ہے عطائی. دیکھیں سب کو ولایت ملتی ہی اللہ کی عطا سے. اللہ جس کو اپنے قریب کرنا چاہے تو اللہ کی عطا ہو، چاہے وہ تشریعی ولایت ہو یا تکوینی ولایت ہو، ملتی ہے اللہ کی عطا سے. اس کو وہاں کہتے ہیں، وہاں بھی اللہ کی عطا کہتے ہیں. لیکن میں جس انداز میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ کسب، یعنی کسب کہتے ہیں محنت کرنا، مجاہدہ کرنا. تو ہر محنت مجاہدہ کرنے والا اللہ کے قریب نہیں ہو سکتا ہے. لیکن اگر اللہ کے قریب ہونا ہے تو راستہ یہی ہے، محنت مجاہدہ کے ذریعے ہی. بھائی پانی نکالنا ہے تو زمین میں کھودنا پڑتا ہے، تو پانی آسمان سے، لیکن پانی اگر نکالنا ہے تو راستہ تو وہی ہے نا کہ زمین کو کھودو. تو لہٰذا ولایت جو ہے وہ فطری کیا ہے، کسبی کیا ہے، عطائی کیا ہے. فطری ولایت، کوئی ولی پیدائشی طور پر ولی ہوتا ہے، ماں پیٹ ولی، جیسا غوث اعظم ہے، جیسا غریب نواز ہے، جیسا بندہ نواز ہے، پیدائشی ولی. اور کوئی ولی کسبی ہوتا ہے. پیدائشی طور پر تو ولی نہیں ہوتا، گناہگار تھا، لیکن جب اللہ کا خوف آیا، متقی بنا، پرہیزگار بنا، اور خوب رب کی عبادت کرتے کرتے اللہ کے قریب ہو گیا. تو یہ ہے کسبی، میں نے محنت کرنا، مشقت کرنا. محنت مشقت سے مراد کام مزدوری نہیں، یعنی اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر رکھنا، غلط کاموں سے بچا کر، نفس امارہ سے نکل کر نفس مطمئنہ کے مقام تک پہنچنا. لہٰذا یہ ہے کسبی. اور عطائی،
تھا تو گناہگار، لیکن کسی ولی نے نظر ڈال کر ولی بنا دیا، جیسے غوث اعظم نے ایک چور کو قطب بنا دیا، جیسا کہ غوث اعظم نے چور کو قطب بنا دیا۔ تو اس طرح ولایت کے 3 قسمیں بھی آ گئی۔ لیکن ایک آخری بات بتا کر یہاں حکیم الامت علامہ مولانا مفتی احمد یار خان نعیمی، جو اعلیٰ حضرت کے مرید و خلیفہ ہے رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں ان اولیاء الا المتقون، یہ آیت سورہ انفال کی ہے۔ یہ آیت پڑھ کر بتاتے کہ سنو، تقوی کے 4 درجے ہیں، اس لیے ولایت کے بھی 4 درجے ہوئے۔ اب ولی کیا ہے؟ کفر سے بچنا، گناہوں سے بچنا، مشکوک چیزوں سے، شبہات والے چیزوں سے بھی بچنا۔ مشکوک یعنی اس میں شک ہو، شبہ ہو، یہ چیز اس میں ملاوٹ ہے، حلال ہے یا حرام ہے، شک ہو۔ بزرگوں کا تقویٰ بتا رہا ہے، جس چیز میں شک ہو وہ شک والی غذا بالکل استعمال نہیں کرتے کہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس کے اندر کیا کیا ملاوٹ ہے۔ خود میں نے اپنے پیر مرشد کو دیکھا کہ اگر کوئی ڈاکٹر انجیکشن لاتا ہے نا تو وہ پوچھتے کہ بھائی اس انجیکشن میں کیا کیا فارمولے سے فارمولے بتاؤ، اور ان فارمولوں کو سننے کے بعد اگر کہیں پر بھی ان فارمولے میں الکوحل یا کوئی چیز ملی بھی دکھتی تو ناجائز ہے، جیسے کہ خنزیر کی چربی وغیرہ وغیرہ، چاہے وہ گولی ہو یا انجیکشن ہے۔ میں نے اپنے پیر و مرشد کو دیکھا، پھر وہ نہ گولی کھاتے نہ انجیکشن لیتے، کیونکہ اسے مشکوک چیز ملی ہوئی ہے۔ تو شبہات والے، شک والے چیز سے بھی بچتے ہیں اولیاء اللہ۔ دیکھیے آپ کیا ہے، فرماتے ہیں گناہوں سے بچتے ہیں، کفر سے بچتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، مشکوک چیزوں سے بھی بچتے ہیں، اور غیر اللہ سے بھی بچتے ہیں۔ اب غیر اللہ سے بھی بچتے ہیں، مطلب کیا ہے؟ غیر اللہ سے مطلب کیا ہے؟ جو چیز اللہ کی یاد سے غافل کر دے، وہ کام بزرگان دین کرتے ہی نہیں، وہ غیر اللہ ہے۔ جو چیز اللہ کی یاد سے روک دے، غافل کر دے، وہ کام بزرگان دین کرتے ہی نہیں، وہ غیر اللہ ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ نماز پڑھ لگا ہے دکھاوے کے لیے، تاکہ لوگ مجھے نمازی سمجھیں، لوگ باپ استاد میں کو نمازی سمجھے، دکھاوے کے لیے نماز پڑھے تو وہ نماز غیر اللہ ہے۔ وہ نماز بھی کیا ہے؟ کیونکہ اس نے اللہ کے لیے نہیں پڑھی، لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھی۔ تو نماز اگر غیروں کو دکھانے کے لیے پڑھے تو وہ غیر اللہ ہے۔ اگر اسی طرح ایک بندہ کھانا کھا رہا ہے اور نیت یہ ہے کہ حلال روٹی ہے تاکہ کھانا کھاؤں، قوت حاصل ہوگی تو اللہ کی عبادت سکون سے کر سکتا ہوں، نماز سکون سے پڑھ سکتا ہوں، تو قوت حاصل کر کر عبادت کرنے کی نیت سے کھانا کھا رہا ہے تو اس کا یہ کھانا کھانا بھی عبادت ہے۔ ایک بندہ نماز پڑھے غیروں کے لیے لیکن وہ غیر، اب انداز اگر یہ 4 رتبے ہیں تو مجھے بتائیے چرسی کیسے ولی ہو سکتے ہیں، گنجیٹی کیسے ولی ہو سکتے ہیں، گانجا پینے والے ولی کیسے ہو سکتے ہیں، جبکہ یہ باتیں بزرگان دین نے اس مسئلے کو آج سے کئی 100 سال پہلے حل کر دیا ہے۔ قرآن حدیث کی روشنی میں ان باتوں کو آپ سمجھیے۔ یہاں تک تو میں ولایت کے آپ کو اقسام بتا رہا تھا، اب میں آپ کو اولیاء اللہ کے اقسام بتاتا ہوں۔ یعنی اقسام سے مراد بزرگان دین کے رینک بتاتا ہوں، رینک اولیاء اللہ کے رینک کیا ہوتے ہیں کہ رتبے ہمارے نہیں اللہ نے رکھے۔ جیسا کہ پولیس کا، میں جمعہ میں میری مثال دی ہے تاکہ سمجھنے کے لیے، ایک پولیس کا محکمہ ہے تو گورنمنٹ جاب پولیس کا، حکومت کی نظر میں سب پولیس والے ہیں، لیکن ان کے اندر جو رتبے الگ الگ ہوتے ہیں، کوئی کانسٹیبل ہوتا ہے تو کوئی ہیڈ کانسٹیبل ہوتا ہے، کوئی ایس آئی ہوتا ہے تو کوئی سی اے سرکل ہوتا ہے، تو کوئی اے سی پی ہوتا ہے، تو کوئی ڈی سی پی ہوتا ہے، کوئی کمشنر ہوتا ہے، کوئی ڈی جی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہے تو ایک ہی محکمہ پولیس کا، لیکن ہر ایک کا رتبہ ایک نہیں ہے، مقام ایک نہیں ہے۔ اسی طرح ولایت میں اولیاء اللہ ہے، ولی اللہ کے قریب ہوتا ہے، لیکن ان کے یہاں رتبے الگ الگ ہوتے ہیں۔ اولیاء اللہ کے رتبے کیا ہوتے ہیں؟ الگ الگ، اور ان رتبوں میں سب، اولیاء اللہ کے رتبوں میں سب سے بڑا رینک بزرگوں کو جو ملتا ہے وہ قطب کا ملتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں قطب کو غوث بھی کہتے ہیں، اقطاب کا ملتا ہے، اقطاب کا ملتا ہے، اور اقطاب کو غوث بھی کہتے ہیں۔ تو پہلا رینک جو ہے، میں اوپر سے آ رہا ہوں، یوں سے دیکھیں ڈی جی سے آ رہا ہوں، ڈی جی پی سے آ رہا ہوں، پھر اس کے بعد کمشنر بتاؤں گا، پھر اس کے بعد آپ کو
جو ہے نا ACP، اس کے بعد نیچے آ کر سرکل، پھر ایسے کے بعد SI. یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آسان میں اردو میں یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آ جائے. تو میں اوپر سے آ رہا ہوں. لہٰذا بزرگان دین نے اپنی کتاب میں لکھا کہ پہلا رتبہ بزرگوں میں اقطاب کا ہوتا ہے، غوث پر. اب غوث بھی غوثیت کبریٰ اور غوثیت صغریٰ یہ دو ہوتے ہیں، کیونکہ ولایت اللہ کے قریب، سمجھ رہے، اور اللہ کے سب سے زیادہ قریب نبی ہوتے ہیں، کیونکہ نبی بھی ولی ہوتے ہیں، لیکن خاص درجے میں اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اس لیے کو نبی کہا جاتا ہے. تو سب سے زیادہ اللہ کے قریب کون ہوتے ہیں؟ نبی. اور نبیوں میں سب سے اعلیٰ، تو سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہمارے نبی. دیکھیے ایک بات یاد رکھیں، اب اس کے بعد اللہ کے قریب نبیوں کے بعد نبی کے صحابہ ہوتے ہیں. نبیوں کے بعد صحابہ اللہ کے سب سے زیادہ. اب صحابہ میں سب سے زیادہ اللہ کے قریب صحابہ میں حضرت ابوبکر صدیق ہے، اس کے بعد فاروق اعظم ہے، اس کے بعد عثمان غنی ہے، اس کے بعد مولا علی ہے نا. آپ دیکھیں، اب اس سے پتا چلا کہ غوثیت کبریٰ یعنی غوث ایک رینک کا نام ہے. غوثیت کبریٰ یعنی غوث الاعظم. تو نبیوں کے بعد غوث الاعظم کا سب سے پہلا رینک کس کو ملا؟ نبیوں کے بعد. میں نبی کی بات نہیں کر رہا ہوں، نبیوں، کیونکہ کتنا بھی بڑا غوث ہو جائے، قطب ہو جائے، کوئی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا. لہذا نبیوں کے بعد یہ غوثیت کبریٰ یعنی بڑے غوث کا لقب نبیوں کے بعد سب سے پہلے ملا کس کو؟ یہ رینک. اس مقام پر پہنچا کون ہے؟ امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب فتاوی رضویہ میں اس بات کو فرماتے ہیں کہ نبیوں کے بعد جو سب سے بڑا رینک ہوتا ہے وہ غوثیت کبریٰ کا، غوث اعظم کا رینک ہوتا ہے. تو نبیوں کے بعد سب سے پہلے اس رینک کو پانے والے ابوبکر صدیق ہیں. ابوبکر صدیق روحانیت میں غوثیت کبریٰ کے مقام پر. ان کے بعد فرما ان کے بعد فاروق اعظم ہے، ان کے بعد فرما ان کے بعد عثمان غنی ہے، فرما ان کے بعد مولائے کائنات علی مرتضیٰ ہے. یا غوثیت کبریٰ کی بات کر رہا ہوں، غوث الاعظم کی بات کر رہا ہوں، یہ رینک کی بات کر رہا ہوں. فرما مولا علی کے بعد فرما امام حسن ہے، ان کے بعد کا امام حسین ہے، ان کے بعد کا ان کے بیٹے امام زین العابدین ہے، ان کے بعد کا ان کے بیٹے امام حضرت امام محمد بن باقر ہے، اور ان کے بعد کا ان کے بیٹے حضرت امام جعفر صادق ہے، اور ان کے بعد کا ان کے بیٹے امام موسیٰ کاظم ہے، اور ان کے بعد کا ان کے بیٹے امام علی رضا ہے، اور ان کے بعد کا ان کے بیٹے امام تقی ہے، اور پھر ان کے بعد ان کے بیٹے امام نقی ہے، پھر ان کے بعد ان کے بیٹے امام حسن عسکری ہے، پھر ان کے بعد اب امام مہدی آنے تک غوثیت کبریٰ کے مقام پر پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رہیں گے. میں بھی بتاؤں میں یہ کرتے کیا غوثیت کبریٰ غوثیت، ہاں. تو لہٰذا یہ بات سمجھ لیں آپ، اقطاب غوثیت کبریٰ کے نام کو کہتے ہیں. ولیوں میں سب سے بڑا رینک ولیوں میں، کیونکہ ولی کتنا بھی بڑا ہو جائے زیادہ سے زیادہ غوث بن سکتا ہے، اس سے بڑا نہیں. سمجھ رہے؟ غوث کے مقام تک آ سکتا ولی اپنے اعمال کے ذریعے رب کو راضی کر دے، اللہ کے فضل سے اللہ جس کو چاہے اس مقام تک پہنچا دے. اس سے بڑا رتبہ نہیں ہوتا. اس کے بعد پھر صحابہ ہے، پھر نبی آ گیا. تو غوث ایک ولیوں میں سب سے اونچا رینک کا نام ہے. ٹھیک ہے، اب اس کو اور میں آسان کر کے بتاتا ہوں. جتنے نیچے درجے کے لوگ ہیں، جیسا کہتے ہیں کہ بھائی کانسٹیبل سے بات نہیں بنی تو ہیڈ کانسٹیبل کا، اس سے بات نہیں بنی تو وہ SI کے پاس، SI سے بات نہیں بنی تو CA کے پاس، CA کو سے بات نہیں بنی تو ACP کے پاس، اس سے بات نہیں بنی تو اس سے بڑے، اس سے بڑے، اس سے بڑے. بس یہی معاملہ بزرگوں کا بھی ہوتا ہے. ان سے بات نہیں بنی تو اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں، اور ان کی میٹنگ بعد ہفتہ ہوتی ہے. الابریز میں لکھا گیا ہے کہ الابریز ایک کتاب کا نام ہے، الابریز کتاب، اور لکھنے والے حضرت عبدالعزیز بن دباغ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. الابریز کتاب کا نام ہے میرے، لکھنے والے کون ہیں؟
بہت گہرائی کی باتیں میں بتا رہا ہوں، ذہن میں رکھیں آپ اس کو. عبدالعزیز بن دباغ، چہرے بھی دیکھ رہا ہوں، خاص طور مریضوں کے چہروں سے حشاشی لائیے، سمجھنے کی بات کریے آپ لوگ. عبدالعزیز بن دباغ جن کا مزار بغداد میں، موجودہ بغداد شریف میں آپ کا مزار مبارک ہے. عبدالعزیز بن دباغ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ کے جتنے رینک ہیں ہر دور میں، چاہے وہ اب ایک بزرگ تھے غوث کے مقام پر پہنچے لیکن انتقال کر گئے، تو اللہ ان کی جگہ انتقال کر کے قبر میں بھی زندہ ہوتے ہیں، اس میں اور بات ہے، لیکن ظاہری زندگی میں پھر اللہ دوسرے غوث کو رکھ دیتا ہے. سمجھے آپ؟ تو یہ سارے غوث قطب ابدال جتنے اولیاء اللہ کے رینک ہیں، یہ سارے بزرگان دین الابریز میں حضرت عبدالعزیز بن دباغ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کو جو بظاہر پڑھے لکھے نہیں تھے لیکن بڑے بڑے علماء ان کے مرید تھے، اور جو بات کہتے ہیں قرآن حدیث کی روشنی میں کہتے ہیں. اس کو کہتے ہیں بھائی پڑھے لکھے نہیں تھے لیکن علماء ان سے پڑھتے تھے، تو بظاہر مدرسے میں گئے نہیں تھے، پھر ان کے پاس یہ علم آیا کہاں سے جو عام تو عام علماء کو پڑھا رہے ہیں؟ تو کہا کہ اس کو علم لدھونی کہتے ہیں. علم لدھونی حدیث پاک میں آتا ہے، غیب کا علم جو اللہ سینہ چیر کر اپنے ولیوں کے دل میں ڈال دیتا ہے، علم لدھونی. تو حضرت عبدالعزیز بن دباغ بظاہر مدرسے میں پڑھے نہیں تھے لیکن ان کا پاس اللہ نے، کیونکہ اللہ جاہلوں کو ولی نہیں بناتا، اگر ولی بنانا بھی چاہتا ہے تو ان پڑھ جاہل ہے تو پہلے اس کو علم عطا فرماتا ہے. تو عبدالعزیز بن دباغ کو اللہ تعالیٰ نے علم لدھونی عطا فرمایا تھا، اور وہ علم ایسا ہے جو قرآن، یوں سمجھے کہ قرآن حدیث کا علم اللہ اپنے فضل سے ڈائریکٹ ولی کے سینے میں ڈال دیتا ہے بغیر پڑھے. لیکن یہ کام ہر ایک کے ساتھ نہیں ہوتا. علم لدھونی ہر ایک کو نہیں ملتا ہے، کسی کسی کو ملتا ہے جس پہ اللہ اپنا فضل کرنا چاہے. ورنہ طریقہ تو یہ ہے پڑھنا ہے مدرسے میں. آپ بیٹھے بیٹھے بولے حضرت یا اللہ مجھے بھی ڈائریکٹ علم ڈال دینا ہے، ہر ایک کے لیے نہیں رہتا ہے نا، ہر ایک کے لیے نہیں، تو کچھ محنت کرنا پڑتا، مشقت کرنا پڑتا. یہ کسی کے لیے ہوتا، ہر ایک کے لیے عطائی علم ہر ایک کے لیے، سمجھ ہر ایک کے لیے نہیں ہوتا، کسی کے لیے ہوتا عطائی علم. لیکن اللہ عطا کر سکتا ہے، یہ اس کی مرضی، جس کو چاہے عطا کرے. اللہ کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی حد نہیں ہے. اللہ کو یہ کوئی یہ نہیں ہو سکتا اللہ یہ نہیں کرو یہ کرو، ماں نہیں، وہ کوئی نہیں ہو سکتا. اللہ جس میں جسمانی سے پاک ہے، اللہ کی طاقت قدرت کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. لہٰذا اللہ جس پر چاہے اس کو ڈائریکٹ علم دے دیتا ہے، قرآن حدیث کا سینے میں ڈال دیتا ہے. حالانکہ وہ بدل سے پڑھا ہے، اس کو علم لدھونی کہتے ہیں، اور اس کا ذکر حدیث پاک میں جائے گا. تو حضرت عبدالعزیز بن دباغ کون ہے؟ یہ علم لدھونی والے ولی ہیں. تو عبدالعزیز بن دباغ کہتے ہیں کہ جب بزرگان دین کی میٹنگ ہوتی ہے، ظاہری اور پردہ فرمانے والے تمام بزرگوں کی، کس بات پہ میٹنگ ہوتی ہے؟ بھائی مصیبتیں زیادہ آ رہی ہیں، لوگوں میں یہ کام چل رہا ہے، یہ پریشانی، یہ کام، فلاں جگہ بارش نہیں ہو رہی ہے تو فلاں جگہ لوگ مر رہے ہیں، بیماری آ رہی ہے تو فلاں جنگ چل رہی ہے. تو سارے بزرگان دین میٹنگ کرتے ہیں اور میٹنگ کر دعا کرتے ہیں، یا اللہ یہ مصیبت ٹال. بولو نا سبحان اللہ. اللہ کے بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، مولا آج بھی شاید بزرگوں کی میٹنگ کہاں ہوتی. اچھا جب عبدالعزیز بن دباغ سے پوچھا گیا یہ میٹنگ ہوتی کہاں ہے، حضور یہ بھی بتا دیں، تو آپ نے فرمایا یہ میٹنگ غار حرا میں ہوتی ہے. غار حرا مکہ میں جو وہ پہاڑ جس پر حضور پر پہلی وحی اتری ہے نا، غار حرا میں یہ میٹنگ ہوتی ہے بزرگوں کی. تو جب پوچھا کہ حضور اچھا اس میٹنگ میں جو بزرگ مزار میں ہیں وہ بھی آتے ہیں اور جو بزرگ بظاہر زندہ ہے دنیا کے کسی کونے میں وہ بھی آتے ہیں؟ فرمایا ہاں یہ دونوں اس میٹنگ میں وہاں جمع ہوتے ہیں. اچھا جب پوچھا گیا حضور دن کون سا ہوتا ہے؟ فرمایا جمعرات کی رات ہوتی ہے، شب جمعہ. بولو نا سبحان اللہ. جمعرات کی رات. اچھا جمعرات کی رات ہوتی ہے، شب جمعہ یعنی دوسرا چیز جمعہ ہوتا ہے، جمعرات کی رات ہوتی ہے اور غار حرا میں میٹنگ ہوتی ہے جس میں پردہ فرمانے والے بزرگ کی روحیں بھی آتے ہیں، جو دنیا کے کسی کونے میں بھی ہو وہ بزرگ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے ڈائریکٹ غار حرا میں پہنچ جاتے ہیں. اس میٹنگ میں بیٹھ کر مسئلہ میٹنگ ہو رہی ہے ہمارے لیے، امت محمدیہ کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم.
ورنہ حضور پھر کیا ہوتا ہے کہ اس میٹنگ میں جس میں بڑے بڑے قطب ابدال خبا ائمہ سب ہوتے ہیں وہ سب دعا کرتے. اگر یوں سمجھے کہ اگر کانسٹیبل کی دعا قبول ہے تو ہیڈ کانسٹیبل وہ دعا کرتا. اگر ان کی دعا قبول, ابھی قبول سب کی ہوتی ہے لیکن ابھی اللہ راضی نہیں ہوتا, اللہ راضی تو اس سے بڑا بزرگ آ کے دعا کرتا. اگر وہ نہیں تو اس سے بڑا بزرگ. جب عبدالعزیز دباغ سے پوچھا کہ حضور اس میٹنگ میں جو آپ نے کہا جس میں پردہ فرمانے ولی ہوتے ہیں اور بظاہری زندگی میں جو زندہ وہ بھی ولی آتے ہیں اس میٹنگ میں, تو ان میں آپ کو کیسا پتا چلتا ہے کہ ان میں زندہ کون ہے بظاہر اور پردہ فرما گیا, ان دونوں میں فرق آپ کو کیسے پتا چلتا ہے؟ کیونکہ آپ اس مقام پر تھے, عبدالعزیز دباغ اس میٹنگ میں جاتے تھے, تبھی کوئی مانے گا. آپ کو کیسے پتا چلتا ہے حضور کہ اس میں جو میٹنگ میں اولیاء اللہ آئے ہیں ان میں ظاہری زندگی میں زندہ کون ہے, پردہ فرمانے والے کون ہے؟ تو آپ فرماتے وہ تو آسان ہے, مجھے پتا چل جاتا ہے. حالانکہ میں ہوں بغداد میں, لیکن جو ایران سے آیا میں اس کو نہیں پہچانتا ہوں, جو عراق سے آیا میں اس کو نہیں پہچانتا ہوں, جو ہند سے آیا میں اس کو نہیں پہچانتا ہوں, جو مکے سے آیا میں اس کو نہیں پہچانتا ہوں, جو مدینے سے آیا میں اس کو نہیں پہچانتا ہوں. پہچانتا تو سب کو, لیکن زندہ ہے پردہ فرما کے یہ کیسے معلوم ہوتا ہے؟ عبدالعزیز بن دباغ فرماتے ہیں اس میٹنگ میں جو سفید کپڑوں پہ رہتے ہیں میں سمجھ جاتا ہوں کہ ان کا پردہ فرمائے والے بزرگ ہیں, اور جو رنگ بے رنگ کے کپڑے پہن کر رہتے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ زندہ ہے ظاہری زندگی میں, کپڑوں سے پہچان لیتا ہوں. بولے سبحان اللہ. ارے باتیں ریکارڈ میں جا رہے ہیں, میں اولیاء اللہ کی شان بتا رہا ہوں, حضور کے غلاموں کی باتیں بتا رہا ہوں. آپ کہیں یہ سب ہوتا ہے, ارے بھائی یہ طاقت اللہ ان کو دیتا ہے. میں کہتا ہوں ولیوں کی شان سمجھنا ہے کہ بندے کو اللہ پر جتنا یقین مضبوط ہوگا اللہ کی طاقت اور قدرت پر, تو وہ پھر کبھی ولیوں کا انکار نہیں کر سکے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ شان دینے والا خود رب کائنات ہوتا ہے. ارے پی ایم اپنے سیکرٹری کو دنیا کی طاقت دے دیتا ہے. دنیا میں کئی مثالیں ہیں. ایک پی ایم اپنے سیکرٹری کو طاقت دیتا ہے کہ تو فلاں ملک میں جا, سفیر بن کر امریکہ جا, مڈرا کہاں جاتا جا, تو اس کا جانا پی ایم کا جانا ہوتا ہے. تو میں نے کہا تھوڑی عقل سے کام لو, ایک لیڈر اپنے سیکرٹری کو اتنی طاقت دے دیتا ہے تو ایک جو رب ہے ساری کائنات کا پالنے والا وہ اپنے محبوبوں کو طاقت نہیں دے سکتا؟ میں نے کہا جب شیطان کے بارے میں حدیث پاک ہے, حدیث میں آتا ہے کہ شیطان چاہے تو پانی بن سکتا ہے, چاہے تو پہاڑ بن سکتا ہے, چاہے تو پتھر بن سکتا ہے, چاہے تو جھاڑ بن سکتا ہے, اور چاہے تو تمہارے خونوں میں گھس کر دوڑتا ہے رگوں کے اندر تمہارے شیطان, اور چاہے تو ایک سیکنڈ میں شیطان کے اندر کی طاقت ہے یہ کونے دنیا کے یہ کونے سے وہ کونے جا کر آ سکتا ہے. میں نے کہا شیطان اللہ کا محبوب ہے یا مردود ہے؟ کہا مردود ہے. جب اللہ نے مردودوں کو یہ طاقت دی ہے تو اللہ محبوبوں کو کیا طاقت دیتا ہوگا؟ میں نے کہا اللہ کی طاقت پہ اگر جس بندے کو یقین ہے, قدرت پر, طاقت پر, ان اللہ علی کل شیء قدیر, یہ آیت پڑھے نا کبھی اس معنی سمجھو اللہ ہر شے پہ طاقت رکھنے والا, قدرت رکھنے والا ہے. میں نے کہا یہ آیت پہ یقین ہے تو پھر بزرگوں پہ یقین تو یہ آنا ہی پڑے گا, کیونکہ یہ طاقت دیتا ولیوں کو خود سے نہیں آتی, اللہ خود دیتا ہے. جب اللہ دیتا ہے تو وہ دنیا ایک سیکنڈ میں ہندوستان سے ایک سیکنڈ میں پہنچ جائے غار ہیرا, تو اس کی تعجب کی کیا بات ہے, اس میں تعجب کی کیا بات ہے. لہٰذا عبدالعزیز بن دباغ کہتے ہیں پھر وہ میٹنگ میں سارے لوگ جمع ہوتے ہیں اور ہر کوئی اپنی اپنی حساب سے دعا مانگتا, اللہ راضی نہیں ہوتا تو اس کے بعد اس سے اونچے والا رنگ دعا کرتا, جو سمجھے ایسا ہی دعا وہ نہیں سی اس کی بات نہیں راضی بھی, مانی نہیں گئی بھی, اس سے بڑا, اس سے بڑا, اس سے بڑا, آخر میں غوث دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے. بولنا سبحان اللہ. کبھی ہوتا ہے نیچے رہنے والوں کی دعا قبول ہو جاتی ہے, دعا سب کی قبول ہوتی ہے. یہ راز کی باتیں میں آپ کو کیا بتا, اتنا کھول کر نہیں بتاؤ, اس سے زیادہ کھول کر نہیں بتا سکتا. لہٰذا آخری میں جب غوث جو رینک کا بزرگ ہوتا ہے, جو غوث کے مقام پر ہوتا ہے, وہ ہاتھ اٹھاتا ہے, فوراً اللہ دعا قبول بھی کر لیتا ہے, مصیبتوں کو ٹال بھی دیتا ہے. اور یہ سب دعا کس لیے کر رہے ہیں؟ امت محمدیہ حضور کی امت کے لیے دعا فرما رہے ہیں. بولنا سبحان اللہ. کیا خوب کہا کسی نے کہ وہ شاید خدا کی شان ہے, اولیاء اللہ زمانہ جسم ہے تو جان ہے یہ اولیاء اللہ. میں اولیاء اللہ یقین زمانہ جسم ہے تو جان اولیاء اللہ ہے. تو یہ تو لہذا غوث کا
اقطاب میں سے غوث بنتا ہے. غوث کا ٹائٹل آپ جان گئے. یہ پہلا نمبر والوں کا ہی مقام بتا رہا تھا میں. اس کے بعد دوسرے نمبر میں اوپر سے آ رہا ہوں, ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پر ہوتا ہے ائمہ. ایک رینک ہوتا ہے ائمہ, ائمہ. اور یہ ہر دور میں صرف 2 ہوتے ہیں پوری دنیا میں. ائمہ کتنے ہوتے ہیں؟ سب مل کر کتنے؟ غوث ایک ہوتا ہے. غوثیت کبریٰ کی بات نہیں, غوثیت کبریٰ پہ تو ابھی اس وقت غوث اعظم ہی ہے. غوثیت صغریٰ چھوٹے غوث کی بات کر رہا ہوں میں. اگر وہ اس رینک پہ پہنچ جائے تو غوثیت صغریٰ کے رینک پہ پہنچتا ہے, چھوٹے غوث پر. اور اس وقت غوثیت کبریٰ یہ جو بڑے غوث ہے وہ امام حسن عسکری سے لے کر اب امام مہدی آنے والے ہیں قیامت کے قریب. جب تک پورے غوثیت کبریٰ کا رینک صرف عبد القادر جیلانی پیران پیر کے ہاتھ میں ہی رہے گا. جب امام مہدی آئیں گے تو حضرت علی کی اولاد میں سے ہوں گے, فاطمہ کے بیٹے ہوں گے, حسنی حسینی ہوں گے. پھر یہ رینک جو غوث پاک کا ان کے پاس جائے گا, غوث کبریٰ کا رینک امام مہدی کے پاس جائے گا. لوگ نہیں غوث پاک سے پاس چلے جائیں گا. ابھی بھائی جس کے پاس جا رہا ہوگی تو وہ علی کا بیٹا ہے, حسنی حسینی ہے, تم تعجب کیا بات ہے. تو خیر لہذا غوثیت میں یہاں غوث کی جو بات کر رہا ہوں, غوث چھوٹے غوث, غوثیت صغریٰ کی بات کر رہا ہوں جو ہر دور میں ہوتے ہیں. لیکن ہر دور میں وہ غوث ایک ہی ہوتا ہے. میں دور خبر میں جانے والے نہیں, زندگی میں بھی ایک ہوتا ہے, ظاہری زندگی میں بھی. اور وہ ایک غوث سب کو کنٹرول کرتا ہے, پورے بزرگوں کو سب اسی کے پاس آتے ہیں آخر میں. پھر یہ جو ہے نا اللہ رسول کی بارگاہ میں جاتا ہے. اب غوث کے بعد ائمہ 2 ہوتے ہیں. ائمہ یہ ہر دور میں کتنے ہوتے ہیں؟ غوث ایک ہوتا ہے, ائمہ. اچھا ائمہ کی صفاتی نام بھی مشہور ہے. یہ 2 جو ائمہ ہیں ان کے نام بھی ہے. ایک کا نام ہوتا ہے عبد العرب اور ایک کا نام ہوتا ہے عبد الملک. عبد العرب, عبد الملک, یہ بزرگوں میں جو 2 ائمہ ہوتے ہیں اور دنیا کے مشرق اور مغرب کو یوں سمجھے کہ ان کے عالم ملکوت اور عالم ملک, ملکوت اور عالم ملک, یہاں تک ان کی طاقت محدود ہوتی ہے. عالم ملکوت, ملکوت یعنی روح فرشتوں کی دنیا ہو, اور عالم ملک یعنی ساری دنیا میں یہ غوث کے جو ائمہ جو 2 ہوتے ہیں عبد الملک عبد العرب, ان پر ان کا اختیار چلتا ہے. بولے محبت سے سبحان اللہ. دوسرے نمبر پر میں وقت نہیں ہے, میں اور تشریح نہیں کر سکتا. اور تیسرے نمبر پر ہوتے اوتاد. تیسرے نمبر پہ کون ہوتے ہیں؟ اوتاد. اور یہ ہر دور میں 4 ہوتے ہیں. غوث ایک ہوتا ہے, ائمہ 2 ہوتے ہیں, اوتاد 4 ہوتے ہیں. اور ان چاروں کو اللہ تعالیٰ, ان 4 بزرگوں کو, ایک کو مشرق میں ٹھہراتا ہے, دوسرے کو مغرب میں ٹھہراتا ہے, تیسرے کو جنوب میں, چوتھے کو شمال میں. اور ان 4 بزرگوں سے اللہ تعالیٰ ان 4 طریقوں جہتوں کی حفاظت فرماتا ہے ان کے ذریعے سے. بولے اللہ تعالیٰ کو کیا ان کی ضرورت ہے؟ میں نے کہا اللہ کو کسی کو ضرورت نہیں, اللہ بے نیاز ہے. لیکن پھر ان کو یہ کون ہے کہ جن کو اوتاد آپ کہہ رہے ہیں وہ 4 ہوتے ہیں, کوئی مشرق سنبھالتا ہے, کوئی مغرب سنبھالتا ہے, کوئی جنوب سنبھالتا ہے, کوئی آفتاب سنبھالتا ہے. میں نے کہا دیکھو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ بادشاہ ہے اور بادشاہ کے سپاہی ہے, اور بادشاہ کے کہنے پر سپاہی کام کر رہے ہیں. تو کیا مطلب کہ بادشاہ کمزور ہے؟ ارے بھائی یہ آداب ہے, آداب ہے. میں نے کہا اسی طرح میرا رب چاہے تو بغیر کسی ذریعے کے بھی پوری دنیا کو سنبھالے, لیکن اس کے دربار کے آداب یہ ہے کہ بارش بھی برساتا ہے تو فرشتوں کو بھیجتا ہے. فرشتے نہیں ہیں ہمارے پاس, کھانے کے فرشتے الگ, پانی پلانے کے فرشتے الگ, آپ کے حفاظت کے لیے فرشتے الگ, آپ کے نام اعمال لکھنے والے فرشتے الگ, قیامت کا خبر میں آ کر سوال کرنے والے فرشتے الگ. کیا مجھے بتائیے کہ ان فرشتوں کے بغیر بھی اللہ نہیں جانتا کہ ہم برے ہیں آپ اچھے ہیں؟ جانتا ہے نا. پھر لکھنے کے لیے 2 فرشتوں کو کیوں رکھے؟ ان کے بغیر بھی, ان کے بتانے کے بغیر بھی اللہ جانتا ہے کہ ہم گناہ گار ہیں یا نیک ہے. لیکن یہ آداب ہے بابا جن کے ذریعے سے یہ بادشاہ کے دربار کے آداب ہے. میں نے کہا یہی جس طرح فرشتوں سے اللہ کام لیتا ہے اسی طرح اللہ پاک اپنے اوتاد سے بھی کام لیتا ہے. تو ایک اولیاء کا مقام ہوتا ہے اوتاد. 4 کتنے ہوتے ہیں؟ کتنے ہوتے ہیں؟ 4.
اور یہ چاروں دنیا کے چاروں کونوں میں رہ کر ان کے ذریعے سے اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے. دعا کرے کہ اللہ جو اوتاد فلسطین کی طرف ہے اللہ ان کے صدقے میں فلسطین والوں پر رحم فرما کہ اللہ ان کی حفاظت فرما. جو اوتاد فلسطین میں آرام کر رہے ہیں ان کے صدقے میں اللہ ان فلسطین والوں کو پر جو ظلم و ستم کر رہے ہیں اللہ ان کو نیست نابود فرمائے. لہذا غوث ایک ہر دور ظاہری زندگی کی بات کر رہا ہوں. کئی غوث تو بازاروں میں ہیں بولے نا, اور غوثیت کبریٰ نہیں, غوثیت صغریٰ کی بات کر رہا ہوں. مخدوم سمنانی میں غوث کے مقام پر تھے جو کچتا شریف آرام فرما رہے ہیں. الگ الگ غوث ایک, ائمہ دو, اوتاد چار. اب آئے چوتھے نمبر پر ابدال. یہ ہر دور میں 7 ہوتے ہیں. کتنے ہوتے ہیں؟ 7 ہوتے ہیں. اور یہ 7 زمین کی حفاظت کرتے ہیں اللہ کے حکم سے. بولو سبحان اللہ. ابدال کی ذمہ داری کیا ہے؟ 7 زمین میں, جہاں زمین کی بھی 7 طرفیں, 7 زمین میں دعا کریں کہ ان ابدال جو فلسطین کی زمین کی طرف حفاظت میں کھڑی, اللہ ان کے صدقے میں فلسطین والوں پر ہے. یا اللہ ہم گناہ کر ہم صرف دعا کر سکتے اور کیا ہے. تو پھر ان کے 7 ابدال جو اللہ ان کے 7 زمین کی پھر ان میں سے ہر ایک کے لیے ایک زمین ہوتی ہے جہاں اس کی ولایت ہوتی ہے. اور یہ 7 بالترتیب 7 انبیاء کے نقش قدم میں صفت کے مالک ہوتے ہیں. ایک صفت موسیٰ والے ہوتے ہیں, ایک صفت ہارونی والے ہوتے ہیں, ایک صفت ادریس والے ہوتے ہیں, ایک صفت یوسف والے ہوتے ہیں, ایک صفت عیسیٰ والے ہوتے ہیں, ایک صفت آدم والے ہوتے ہیں. ہمیں صفت ابراہیم کیا ہے, صفت نوح کیا ہے, صفت موسیٰ کیا ہے, اس پر بھی کافی ٹائم ہو جائے گا. میں بتا رہا ہوں کہ ابدال 7 ہوتے ہیں. اب یہاں پر پوچھا گیا ایک بزرگ سے کہ حضرت معاذ بن اشرس رحمۃ اللہ علیہ اس قسم کے اولیاء میں سے تھے, تو ان سے عرض کی گئی یہ مرتبہ کس, یعنی جو ابدال کا مرتبہ ہے یہ ملتا کیسے ہے؟ یہ کام رہتے تو عام بندوں میں, لیکن وہ اس رینک پہ پہنچے ہوتے ہیں. ہے تو انسانی لیکن کمشنر بنے ہوئے, ہے تو انسانی, سمجھ رہے نا, کوئی فرشتے ہے تو انسانی کمشنر بنے ہوئے, ہے انسانی لیکن غوث بنے ہوئے, ہے انسانی لیکن جو ہے ابدال بنے ہوئے ہیں, ہے انسانی. رینک کی بات کر رہا ہوں میں. لہٰذا کسی نے پوچھا کہ ابدال کا مقام ملتا کس سے؟ کسی ابدال سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا 4 باتوں سے. یعنی شریعت میں عمل ہے ہی, اس کو چھوڑ دیا. قرآن حدیث کے بغیر تو کوئی اتنا بڑا رینک ملتا ہی نہیں. اس کے علاوہ 4 چیزوں سے یہ ابدال بنتے ہیں. کیا؟ پہلا بھوکے رہنا یعنی کم کھاؤ. دوسرا بیدار رہنا, زیادہ سو مت. تیسرا خاموش رہنا یعنی فضول بات نہیں کرنا, جو بات فائدے کی ہو جائے دین کی دنیا وہی بات بولنا, خاموش رہنا. چوتھا تنہائی میں رہنا. تنہائی سے مراد ایسی تنہائی نہیں کہ سب کو چھوڑے, بیوی بچوں کو چھوڑنا تنہائی بیٹھے, نہیں. تنہائی سے مراد غلط لوگوں سے دور رہنا. اگر اس کی تشریح کرو تو بہت زیادہ ہوگا. اب سمجھے غوث کتنے ہوتے ہیں؟ غوث اوتاد 2, اوتاد بولے بزرگ ہے, ائمہ اوتاد 4, ٹھیک ہے. اب ابدال 7 ہوتے ہیں. اور اس کے بعد رتبہ آتا ہے نقبا. کس آتا ہے؟ نقبا. اور یہ ہر دور میں 12 ہوتے ہیں. نقبا کتنے ہوتے ہیں؟ 12. اب ان کی ڈیٹیل نہیں. اس کے بعد آتا ہے 6 نمبر نجبا, اور یہ ہر دور میں 8 ہوتے ہیں. کتنے ہوتے ہیں؟ 8. پھر ان کے بعد رتبہ آتا ہے اولیاء اللہ میں رجبی, اور یہ ہر دور میں 40 ہوتے ہیں. 40 ہوتے ہیں. اب یہاں تک میں بات ختم کر رہا ہوں, پر میں قلب آدم والے کتنے ہوتے ہیں؟ صفت آدم والے ہر دور میں, صفت آدم والے ہر دور میں 300 ہوتے ہیں. صفت نوح والے ہر دور میں 40 ہوتے ہیں. صفت ابراہیم والے ہر زمانے میں 7 ہوتے ہیں. صفت جبرائیل والے ہر دور میں 5 ہوتے ہیں. صفت میکائیل والے ہر دور میں 3 ہوتے ہیں. صفت اسرافیل والے ہر دور میں 1 ہی ہوتا ہے. پھر اس کے بعد رجال الغیب ہوتے ہیں, اور مظہر قوت خداوندی کے کچھ لوگ ہوتے ہیں. یہ سارے اولیاء اللہ کے رینک ہے. میں سب سے بڑا رینک غوث کا ہوتا ہے, اور غوث اعظم غوث کے بھی غوث ہے. لہٰذا ان اولیاء اللہ جو غوث کے مقام پر ہے, جو ائمہ کے مقام پر ہے, جو اوتاد کے مقام پر ہے, جو ابدال کے مقام پر ہے, اور جو
جو ہے نقبا کے مقام پر ہے، جو نجما کے مقام پر ہے، کوئی رجبی مقام پر ہے، اللہ ان کے صدقے میں مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان کے صدقے میں مسلمانوں سے مصیبتوں پریشانیوں کو دور فرما۔ اور یہ جو شان اولیاء اللہ بیان کی گئی، یہ ساری باتیں میں نے حضرت امام عبدالغنی بن اسماعیل نابلسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب فیضان مزارات اولیاء اللہ سے پڑھی ہے۔ یہ کتاب سے میں نے یہ ساری باتیں آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اے اللہ ان بزرگان دین جو ظاہری طور پر ہیں، ان کے صدقے جو پردہ فرما چکے ہیں، ان کے صدقے مولا ہم سے راضی ہو جا، اور بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔